بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عثمان بن عفان یعنی آپ کے والد کا نام عفان تھا اور آپ کی والدہ کا نام عروہ تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم کی بیٹی تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مشہور لقب ہیں، ایک ہے غنی اور دوسرا ذو النورین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر موقع پر جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی تو آپ نے اپنے مال کو خوب دل کھول کر اسلام کے راستے میں مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا۔ اس سخاوت کی وجہ سے صحابہ کے درمیان وہ غنی مشہور ہو گئے۔ تو ایک لقب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غنی، حضرت عثمان غنی، اور دوسرا لقب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں، وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پھر جب غزوہ بدر جن دنوں میں ہو رہا تھا ان دنوں مدینہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک ہونے کی بجائے مدینہ میں رہ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری، ان کی عیادت کرتے رہیں، ان کی بیمار پرسی کریں۔ تو جن دنوں غزوہ بدر ہو رہا تھا تو ان دنوں مدینہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ان کے نکاح میں فوت ہو گئیں، تو اس کے کچھ عرصہ بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 576 عیسوی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال چھوٹے تھے۔ واقعہ فیل کے 5 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر ابتدائی اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شرک سے اور شراب نوشی اور دیگر گندے کاموں اور گناہ کے کاموں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے رہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور قبول کرتے ہی پھر دعوت کا کام شروع کر دیا، دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو اسی سلسلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کا پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائے اسلام میں ہی شروع کے دنوں میں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کی ترغیب دینے، ان کے مشورے اور ان کے دین کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ جہاں جان کی قربانی کی باری آئی تو صف اول میں نظر آئے، جہاں مال کی قربانی کی باری آئی تو وہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہ رہے، ہر موقع پر آگے رہے، ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ 2 سال 3 ماہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 سال سے زائد خلافت کی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر زخمی کر دیا، پھر وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال میں سے 12 دن کم ہیں، تقریباً 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور اپنے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات، بہت سارے علاقے فتح کیے، اسلامی سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری 18 ذوالحج، یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی 18 ذوالحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند بلوائیوں، چند جو اس دور کے دہشت گرد تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو یہ مہینہ ذوالحج کا ہے، 18 ذوالحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو 18 ذوالحج 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، اور جب موت آئی تو شہادت کی موت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سعادت کی زندگی عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو حضرت عثمان ہی کی طرح ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔